السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ سورہ نور چل رہی ہے، آیت نمبر 47 پڑھی گئی، 47، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کچھ لوگ یعنی منافقین دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم اللہ اور رسول پر ایمان لائے اور ہم فرما برداری کریں گے، مگر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ پھر جاتا ہے اور وہ حقیقت میں ایمان والے نہیں ہے۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کر دے، تو انہی میں کا ایک گروہ منہ موڑ لیتا ہے۔ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، اور اگر ان کا حق نکلتا ہوتا تو سر جھکائے ہوئے آپ کے پاس آ جاتے۔ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے یا وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا انہیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ اللہ اس کے رسول ناانصافی کریں گے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہی لوگ ظلم و ناانصافی کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 50 تک پڑھا گیا سورہ نور۔ ان آیتوں میں منافقین کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ منافقین خود کو ایمان لانے والا کہتے ہیں، لیکن جب دیکھتے ہیں دنیا کی ریل پیل اور دنیا کی عیش و آرام کو کافروں کی طرف زیادہ ہو رہی ہے تو ان کی طرف واپس پھر جاتے ہیں۔ بشر نامی منافق کی ایک یہودی سے کسی زمین کے بارے میں لڑائی تھی۔ بشر نامی منافق کی یہودی سے لڑائی تھی۔ یہودی نے کہا کہ اللہ کے نبی سے فیصلہ کرائیں گے، لیکن اس نے انکار کیا اور کہا کہ کعب بن اشرف کو حکم بنائیں گے، یعنی اس سے فیصلہ کرائیں گے۔ کعب بن اشرف یہودیوں کا بڑا سردار تھا، کیونکہ بشر کو اندازہ تھا کہ اس کا دعویٰ غلط ہے۔ منافق مسلمان تھا لیکن اللہ کے نبی سے فیصلہ کرانا نہیں چاہتا تھا، تو اللہ نے اس آیت میں ہی فرمایا کہ اگر ان کا حق نکلتا ہوتا تو تمہارے پاس اے اللہ کے نبی، آپ کے پاس وہ سر جھکا کر آتے۔ اللہ یہ کہہ رہے نبی سے، تو اس نے بھی ایسا ہی کیا کہ اس کا حق نکل نہیں رہا تھا، اللہ کے نبی اس کا مناسب فیصلہ، انصاف والا فیصلہ کرتے، اور اس کو معلوم تھا کہ میں ناانصافی پر ہوں، اس لیے اس نے اللہ کے نبی کے بجائے یہودیوں کے بڑے سردار کعب بن اشرف کے پاس اپنا میٹر لے جانے کا اس نے کہا۔ تو اسی واقعے کے بس منظر میں آیتیں اتری ہے، اگرچہ آیتیں خاص اس موقع پر اتری ہے، لیکن یہ حکم عام ہے کہ کسی مسلمان کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ دنیا کا تھوڑا سا فائدہ حاصل کرنے کے لیے ایسی عدالت میں پہنچے جو شریعت کے خلاف فیصلہ کرنے والی ہو، اور جس میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو کوئی اہمیت نہ دی جاتی ہو۔ آگے فرمایا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا
وأولئك هم المفلحون۔ جب مسلمانوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کر دے، تو ان کی بات یہی ہوتی ہے کہ ہم نے سنا اور قبول کیا، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں گے، اللہ سے ڈریں گے اور اس کی نافرمانی سے بچتے رہیں گے، وہی لوگ اپنی مراد کو پہنچیں گے۔ تو خلاصہ ہے کہ مسلمانوں پر یہ بات واجب ہے کہ وہ اپنے آپس کے جھگڑوں میں ایسے لوگوں سے رجوع کرے، ایسے لوگوں کو اپنے جھگڑوں کے بارے میں فیصلہ کرنے والا بنائے جو شریعت کے قانون کے مطابق فیصلہ کرتے ہو، یعنی قاضیوں کو، اور پھر وہاں سے جو فیصلہ ہو اس کے سامنے سر جھکا دے۔ مسلم ملکوں میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے تو یہ حکم ہے ہی، جہاں مسلمان اقلیت میں ہو، مائنورٹی میں ہو، وہاں بھی ان پر یہ بات واجب قرار دی گئی ہے کہ وہ آپس کے اتفاق رائے سے کسی کو امیر چوائس کر لے، منتخب کر لے، جو ان کے لیے قاضی مقرر کرے، یا کم سے کم کسی کو قاضی بنانے پر ہی اتفاق ہو جائے۔ اس وقت ہندوستان اور دوسرے غیر مسلم ملکوں میں دارالقضاء اور شرعی پنچایت کا جو نظام قائم کیا گیا ہے، دارالقضاء یعنی اسلامی عدالت، اس کا یہی حکم ہے، اور مسلمانوں کے لیے اپنے آپس کے جھگڑوں کو ان اداروں میں لے جانا اور ان کے فیصلے پر عمل کرنا واجب ہے۔ لذلك وما أولئك بالمؤمنين، کچھ لوگ یعنی منافقین دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم اللہ اور رسول پر ایمان لائے اور ہم فرما برداری کریں گے، مگر پھر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ پھر جاتا ہے اور وہ حقیقت میں ایمان والے نہیں ہے۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کر دے، تو انہی میں کا ایک گروہ منہ موڑ لیتا ہے۔ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، اور اگر ان کا حق نکلتا ہوتا تو سر جھکائے ہوئے آپ کے پاس آ جاتے۔ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے یا وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا انہیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ناانصافی کریں گے؟ بلکہ حقیقت یہی ہے کہ یہی لوگ ظلم و ناانصافی کرنے والے ہیں۔ سورہ نور چل رہی ہے، آیت نمبر 47 سے 47 سے 50 پڑھی گئی۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے کھوکھلے ایمان کو بتلایا ہے کہ وہ ایمان لانے والا اپنے آپ کو تو کہتے ہیں، لیکن یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس لیے کہ جب اللہ کے نبی کو وہ کسی معاملے میں فیصلہ کرانے کے لیے جب انکار کر دے، کہ اس لیے کہ اللہ کے نبی شریعت کے، اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کریں گے، لیکن یہ انکار کرتے ہیں ڈائریکٹ اللہ اور اس کے رسول کے اللہ کے رسول کے پاس اپنا آپس کے جھگڑوں کو فیصلہ کرانے کے تعلق سے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اس کا اصل میں واقعہ یہ پیش آیا کہ بشر نامی منافق کی ایک یہودی سے کسی زمین کے بارے میں لڑائی تھی۔ یہودی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرائیں گے، لیکن اس نے انکار کیا اور کہا کہ کعب بن اشرف کو حکم بنائیں گے، یعنی کعب بن اشرف سے فیصلہ کرائیں گے، کیونکہ بشر کو اندازہ تھا، بشر نامی منافق کو، کہ اس کا دعویٰ غلط ہے۔ اور کعب بن اشرف یہودیوں کا سردار تھا، اور بشر نامی منافق اس نے انکار کیا اللہ کے نبی کے پاس فیصلہ لے کر جانے کے لیے، اللہ کے نبی سے فیصلہ کرانے کے لیے انکار کر دیا یہودی کو۔ تو اسی واقعے کے اندر یہ آیتیں اتری ہے۔ اس
لیے کسی مسلمان کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ دنیا کا تھوڑا سا فائدہ حاصل کرنے کے لیے ایسی عدالت میں پہنچے جو شریعت کے خلاف فیصلہ کرنے والی ہو اور جس میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو کوئی اہمیت نہ دی جاتی ہو. یہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے. آگے فرمایا انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. غرض ہے کہ جب مسلمانوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کر دے تو ان کی بات یہی ہوتی ہے کہ ہم نے سنا اور قبول کیا اور یہی لوگ کامیاب ہیں. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں گے، اللہ سے ڈریں گے اور اس کی نافرمانی سے بچتے رہیں گے، وہی لوگ اپنی مراد کو پہنچیں گے. خلاصہ ہے کہ مسلمانوں پر یہ بات واجب ہے کہ وہ اپنے آپس کے جھگڑوں میں ایسے افراد یا اداروں انسٹیٹیوٹ سے رجوع کرے، ان کی طرف اپنے میٹرز کو لے کر جائیں جو شریعت کے قانون کے مطابق فیصلہ کرتے ہو، اور پھر وہاں سے جو فیصلہ ہو اس کے سامنے سر جھکا دے. مسلم ملکوں میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے تو یہ حکم ہے ہی. جہاں مسلمان اقلیت میں ہو یعنی مائنورٹی میں ہو مسلمان جہاں پر، وہاں بھی ان پر یہ بات واجب قرار دی گئی ہے کہ وہ آپس کے اتفاق رائے سے یعنی آپس کے سب ایک رائے پر آ کر کسی امیر کو منتخب کرے جو ان کے لیے وہ امیر قاضی مقرر کرے، یا کم سے کم کسی کو قاضی بنانے پر ہی وہ ڈائریکٹ اتفاق کر لے. اس وقت ہندوستان اور دوسرے غیر مسلم ملکوں میں دارالقضاء اور شرعی پنچایت کا جو نظام قائم کیا گیا ہے، اسلامی عدالت کا، دارالقضاء یعنی اسلامی عدالت، اس کا بھی یہی حکم ہے اور مسلمانوں کے لیے اپنے آپس کے جھگڑوں کو ان اداروں میں لے جانا اور اس کے فیصلے پر عمل کرنا واجب ہے. اگر نہیں کرتے ہیں تو گنہگار ہوں گے. ڈائریکٹ کورٹ میں جاتے ہیں اپنے فیصلوں کو لے کر، تو کورٹ میں تو شریعت کے حساب سے فیصلہ تھوڑی ہوگا، بلکہ وہ تو ملک کے قانون کے حساب سے ہوگا. پھر آگے فرمایا قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اور وہ لوگ یعنی منافقین خوب زور دے کر قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر آپ ان کو حکم فرما دیں تو وہ سب کچھ چھوڑ کر نکل کھڑے ہوں گے. آپ فرما دیجئے تم قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری فرما برداری کا حال معلوم ہے، یقیناً اللہ کو تمہارے سب اعمال کی خبر ہے. قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ. آپ کہہ دیجئے اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. فَإِن يَتَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ. پھر اگر تم لوگ نافرمانی کرو گے تو رسول کے ذمے وہ ہے جس کی ذمہ داری ان پر رکھی گئی ہے. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. اور تمہارے اوپر وہ ہے جو تم پر لازم کیا گیا ہے. اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو گے تو ہدایت پاؤ گے. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اور رسول کی ذمہ داری صرف صاف پیغام پہنچا دینا ہے. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، اللہ ان سے وعدہ کرتے ہیں کہ وہ زمین میں ان کو اسی طرح حکومت عطا فرمائیں گے جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو حکومت دی تھی، اور جس دین کو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے ان کے لیے اس دین کو طاقت عطا فرمائیں گے. اور وہ جس کو خوف سے دوچار ہے جس خوف سے دوچار ہے یعنی خوف میں مبتلا ہے،
بعد میں ضرور اس کو امن سے بدل دیں گے، بشرطے کہ وہ میری بندگی، اللہ فرما رہے کہ بشرطے کہ وہ، شرط یہ کہ وہ میری بندگی کرتے رہے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ وَمَا كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ جو شخص اس کے بعد بھی ناشکری کرے گا تو دراصل وہی لوگ نافرمان ہیں۔ یہ آیت بڑی زبردست ہے، اللہ نے اس میں ایک بہترین وعدہ فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ میں رہے، نبوت ملنے کے بعد 13 سال مکہ میں رہے۔ یہ پورا عرصہ مسلمانوں پر، پورا زمانہ مسلمانوں پر خوف و ہراس کی حالت میں گزرا۔ ہجرت کے بعد مدینہ میں بھی تقریباً فتح مکہ تک، سن 8 ہجری تک یہی کیفیت رہی کہ صحابہ کو صبح و شام ہتھیار لگائے رہنا پڑتا تھا، اور ہر وقت یہ خطرہ رہتا کہ نہ معلوم کب کسی دشمن کا حملہ ہو جائے۔ ان حالات میں صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا کوئی ایسا وقت بھی آئے گا جب ہم امن و سکون کی حالت میں ہوں گے اور ہمیں اس طرح ہر وقت ہتھیار ساتھ رکھنے کی ضرورت پیش نہ آئیں گی؟ تو آپ نے فرمایا، بہت جلد ایسا وقت آنے والا ہے۔ اسی موقع پر یہ آیت اتری جس میں 3 باتوں کا وعدہ کیا گیا۔ ایک یہ کہ اللہ تم کو زمین میں اقتدار اور حکمرانی سے نوازیں گے، دوسرے دین اسلام کو غالب فرمائیں گے، تیسرے مسلمانوں کو ایسی طاقت دیں گے کہ انہیں دشمن کا خوف نہ رہے، وہ امن کی حالت میں رہیں گے اور بے خوف و خطر ہماری عبادت کریں گے۔ یہ پیشن گوئی اللہ کا وعدہ اس طرح فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ہی پورا ہو گیا، لیکن خلافت راشدہ یعنی خلافت نبوت کے طریقے پر جو حکومت چلائی ہے، جنہوں نے حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم کے زمانے میں، یہ اپنے کمال کو پہنچ گئی، یعنی امن اور سکون کا زمانہ، جب مشرق میں عراق اور مغرب میں مصر و شام تک اسلامی خلافت کا دائرہ وسیع ہو گیا۔ اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ چونکہ یہ وعدہ ان لوگوں سے ہے جو اس آیت کے اترنے کے وقت موجود تھے، اس لیے حضرت ابوبکر و عمر اور حضرت عثمان و علی اس میں شامل ہیں، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ چونکہ اس وقت تک اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، اس لیے وہ اس میں شامل نہیں ہیں۔ آگے فرمایا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی فرما برداری کرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اے ایمان والو، جو لوگ ایمان نہیں لائے یہ نہ سمجھے کہ وہ زمین میں ہم کو عاجز کر دیں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لکم لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن طوافون علیکم بعضکم علی بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم۔ اے ایمان والو، تمہارے غلاموں اور تم میں سے ان لوگوں کو جو ابھی بالغ نہیں ہوئے ہیں 3 اوقات میں اجازت لے کر آنا چاہیے۔ غلام اور جو نابالغ ہیں ان کو بھی 3 اوقات میں گھر میں اجازت لے کر آنا چاہیے۔ فجر کی نماز سے پہلے، دوپہر کے وقت جب اپنے کپڑے اتار دیتے ہو اور زائد کپڑے یعنی ایکسٹرا کپڑے، اور نماز عشاء کے بعد، یہ 3 وقت تمہارے لیے پردے کے ہیں۔ ان اوقات کے علاوہ تمہارے لیے اور ان کے لیے ایک دوسرے کے پاس بغیر اجازت داخل ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ تم ایک دوسرے کے پاس کثرت کے ساتھ آتے جاتے رہتے ہو
اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے سامنے احکام کو صاف صاف بیان فرما دیتے ہیں، اور اللہ خوب جاننے والے اور خوب حکمت والے ہیں۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور تمہارے جو بچے بلوغ کو پہنچ جائے یعنی بالغ ہو جائے تو ان کو بھی اسی طرح اجازت لینی چاہیے جیسا کہ ان کے اگلے یعنی ان سے بڑے اجازت لیتے رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام کو واضح فرماتے ہیں، اور اللہ بڑے جاننے والے اور بڑے دانا یعنی حکیم ہے، حکمت والے ہیں۔ اس صورت کی آیت نمبر 27، 28، 29 میں یہ حکم آ چکا ہے کہ جب کسی کے گھر میں داخل ہو تو اجازت لے کر داخل ہو، اور آیت نمبر 31 میں بھی یہ بات آ چکی ہے کہ عورتوں کے لیے نابالغ بچوں کے سامنے ہونے کی گنجائش ہے۔ انہی دونوں احکام سے مربوط جڑا ہوا یہ حکم ہے کہ جو بچے یا غلام ابھی بالغ نہیں ہوئے ہیں ان سے اگرچہ پردے کا حکم نہیں ہے، اور اس اعتبار سے وہ اپنے بزرگوں کے پاس جائے تو ان کے لیے اجازت لینا بھی ضروری نہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ فجر کے وقت، دوسرا دوپہر کے وقت، اور تیسرا نماز عشاء کے بعد اجازت لے کر ہی کمرے میں داخل ہو، کیونکہ یہ آرام کرنے کے وقت ہے، اور ایسے وقت میں لوگ ہلکا ڈھیلا ڈھالا کپڑا پہنتے ہیں، پورے کپڑے کا اہتمام نہیں کرتے، اور بعض دفعہ جسم کے سطر کے قابل حصوں میں سے کچھ کھلا بھی رہ جاتا ہے۔ اس لیے ان وقتوں میں نابالغ بچوں کو بھی اجازت لے کر ہی کمرے میں داخل ہونا چاہیے، اور بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو یہ بات سمجھائے۔ عام وقتوں میں اگر وہ بغیر اجازت اندر آ جائے تو کوئی حرج نہیں، البتہ جو بچے بالغ ہو چکے ہو یا بالغ ہونے کے قریب ہو ان کو عام وقتوں میں بھی اجازت لینی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابہ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم کو یہ بات پسند آئیں گے کہ تم اپنی ماں کو بغیر لباس کی حالت میں دیکھو؟ یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ تم اچانک کمرے میں داخل ہو جاؤ اور اس وقت تمہاری ماں کا لباس برابر نہ ہو، اس لیے شریعت کے اندر گھر میں داخل ہونے سے پہلے بھی اجازت لینے کا حکم ہے، چاہے بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ آگے فرمایا والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم۔ اور بوڑھی عورتیں جن کو نکاح میں آنے کی امید باقی نہ ہو ان کے لیے اس میں کوئی حرج نہیں کہ اپنے ضروری کپڑوں سے زائد کپڑے اتار دے، البتہ زیبائش اور آرائش ظاہر نہ کرے اور اس سے بھی بچے تو ان کے لیے ان کے حق میں بہت ہی بہتر ہے۔ اللہ ساری باتیں جانتے اور سنتے ہیں۔ یعنی عورت کے لیے محرم کے سامنے جن اعضاء کو کھولنے کی اجازت ہے، بوڑھی عورتیں اجنبی شخص کے سامنے بھی ان کو کھول سکتی ہیں، یعنی لیکن انہیں بھی غیر محرم کے سامنے بناؤ سنگار کے ساتھ سامنے آنے سے بچنا ضروری ہے، اور جو رعایت اوپر دی گئی ہے اگر ان سے بھی احتیاط ہی کرے تو زیادہ بہتر ہے۔ یعنی اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ بوڑھی عورتیں یہ غیر محرم کے سامنے جب آئے تو وہ اپنے چہرے کو ظاہر کر سکتی ہے، ہتھیلی کو اور قدم کو ظاہر کر سکتی ہے، اس لیے کہ محرم کے سامنے بھی کہ جن سے نکاح حرام ہے ان کے سامنے ایک عورت کے لیے یہ تین اعضاء چھپانا ہے، یہ تین اعضاء کو کھلا رکھنا جائز ہے، لیکن بہتر یہی ہے، افضل یہی ہے کہ اس کو بھی وہ ڈھانکے رکھے، خاص کر چہرے کو ڈھانکے رکھے، یہ افضل والی بات ہے۔ اور فرمایا کہ جو بوڑھی عورت ہے وہ اپنے محرم کا تو مسئلہ ہی نہیں، جو غیر محرم یعنی جن سے نکاح حرام نہیں ہے ایسی بوڑھی عورت کے لیے ان اعضاء کو کھلی رکھنا جائز ہے، جو کہ محرم کے سامنے کھلی رکھ سکتے ہیں، لیکن فرمایا کہ اگر اس سے بھی
اس کا بھی پردہ کرے تو بھی بہتر ہے۔ آگے فرمایا والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن، اسی کو اس آیت میں فرمایا۔ آگے آیت نمبر 61 لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون۔ اندھے، لنگڑے، بیمار اور خود تم پر اس بات میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اپنے یا اپنے باپ دادا یا اپنی ماؤں یا اپنے بھائیوں یا بہنوں یا چچاؤں یا پھوپھیوں یا ماموں یا خالاؤں کے گھروں سے یا اس گھر سے جس کی کنجی کے تم مالک ہو یا اپنے دوست کے گھر سے کھانا کھا لو۔ ان سب میں اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ ایک ساتھ کھاؤ یا الگ الگ، البتہ جب گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو جو خدا کی طرف سے دعا کے طور پر مقرر ہے اور برکت کا باعث اور پاکیزہ عمل ہے۔ اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنے احکام بیان کرتے ہیں تاکہ تم سمجھ لو۔ اس آیت کا مفہوم سمجھنے کے لیے عربوں کے بعض عربوں کے اندر جو رواج چلتے ہیں اس کو سامنے رکھنا چاہیے۔ ان میں ایک یہ تھا کہ چونکہ عام طور پر گھروں میں دروازے نہیں ہوتے تھے اور کھلے مکان ہوتے تھے تو جو آدمی بھوکا یا معذور ہوتا وہ کسی کے گھر میں داخل ہو کر کھا لیتا۔ اسی طرح ایک رواج وہ تھا کہ جیسے نہد کہتے تھے، یعنی مختلف لوگ کھانے پینے کی چیزیں ایک جگہ جمع کرتے اور اس بات کا خیال نہیں کرتے کہ کس کی چیز زیادہ ہے اور کس کی کم ہے، سب مل کر کھاتے تھے۔ جب قرآن مجید کی آیت اتری کہ ایک دوسرے کا مال غلط طریقے پر نہ کھاؤ تو صحابہ نے قریبی رشتہ داروں اور بے تکلف دوستوں کے یہاں جا کر کھانے یا معذور لوگوں کو وہاں لے جا کر کھلانے اور کسی کی کم اور کسی کی زیادہ چیزیں ایک جگہ جمع کر کے ساتھ کھانے سے بھی بچنے لگے۔ اسی پس منظر میں آیتیں اتری جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ اگر معذور لوگ جیسے نابینا، لنگڑا اور بیمار شخص کسی ایسے آدمی کے گھر جا کر کھا لے جن کو ان کا کھا لینا ناگوار ہو تو اس میں کچھ حرج نہیں ہے۔ اسی طرح جن کا ایسے آدمی کے گھر میں بیمار یا معذور شخص جا کر کھا لے کہ جن کو ان کا کھا لینا ناپسندیدہ نہ ہو، یعنی وہ کھا لینے سے تکلیف میں مشقت میں نہ آتے ہو تو کھانا کھا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے بال بچوں کے گھر یا اپنے ماں باپ، بھائی بہن، پھوپھی، چچا، ماموں، خالہ کے گھر جا کر کھا لے یا اس شخص کے ہاں جس نے اپنا گھر اس کے اختیار میں دے دیا ہو یا اپنے بے تکلف دوست کے گھر جا کر کھا لے تب بھی حرج نہیں ہے، کیونکہ عام طور پر اس میں اس شخص کی رضامندی شامل ہوتی ہے جس کے یہاں کھایا گیا ہے۔ اسی طرح اگر مختلف لوگ کھانے کی چیزیں ملا کر اجتماعی طور پر کھائے تو یہ بھی درست ہے، اور الگ الگ اپنا اپنا ہی کھائے تو اس میں بھی حرج نہیں، لیکن ادب اور تہذیب کا خیال رکھے کہ جب کسی کے گھر میں داخل ہو تو سلام کرنے کا اہتمام کرے۔ یہ حکم عربوں کے قدیم رواج کے پس منظر میں ہے، اور اگر اب بھی کہیں اس طرح کا رواج پایا جاتا ہو تو یہی حکم ہے، لیکن کسی کے رضامندی کے بغیر یا اس کے منع کرنے کے باوجود اس کے گھر سے کھا لینا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح نابالغ کا مال اس کی اجازت کے باوجود کھانا درست نہیں، کیونکہ ایسی چیزوں میں اس کی اجازت معتبر نہیں ہے۔ آگے فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا۔ آگے فرمایا انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله
فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لما شئت منهم واستغفر لهم اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ یقیناً مسلمان تو وہی ہے جو اللہ اور رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور جب رسول کے ساتھ کسی اجتماعی کام میں شریک ہوتے ہیں تو جب تک رسول سے اجازت نہ لے لیں چلے نہیں جاتے۔ بے شک جو لوگ آپ سے اجازت لیا کرتے ہیں بس وہی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، لہٰذا جب وہ آپ سے اپنے کسی کام کے لیے اجازت چاہیں تو آپ ان میں سے جن کو اجازت دینا چاہے دے دیا کریں اور ان کے حق میں اللہ سے مغفرت کی دعا کرتے رہے، یقیناً اللہ بہت معاف کرنے والے اور نہایت مہربان ہے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم۔ اے مسلمانوں، تم رسول کو اپنے درمیان اس طریقے پر نہ بلایا کرو جیسے ایک دوسرے کو بلایا کرتے ہو۔ اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتے ہیں جو آنکھ بچا کر کھسک جاتے ہیں، لہٰذا جو لوگ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کو اس بات سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی آفت آ پڑے یا ان پر دردناک عذاب آ جائے۔ منافقین کا حال یہ تھا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشورے کے لیے یا کسی اور اجتماعی کام کے لیے لوگوں کو جمع کرتے تو وہ وہاں سے بھاگ نکلنے کی فکر میں رہتے اور نظر بچا کر کھسک جاتے، لیکن مسلمانوں کی شان یہ تھی کہ وہ آپ کی مجلس میں جم کر بیٹھتے اور اگر کوئی بہت ضروری کام پیش آ گیا تب بھی اجازت لے کر ہی جاتے۔ اگرچہ واقعہ صحابہ سے متعلق ہے لیکن اس میں اس بات کا اشارہ ہے کہ امیر کے ساتھ اس کی عمارت میں رہنے والوں، ذمہ دار کے ساتھ اس کے ماتحت میں کام کرنے والوں، ماں باپ کے ساتھ اس کے بچوں اور استاذ کے ساتھ اس کے شاگردوں کا یہی رویہ ہونا چاہیے کہ جب وہ کسی بات کے لیے طلب کرے، جب وہ کسی کام کے لیے جمع کرے تو جمع ہو جائے اور بغیر عذر وہاں سے اس وقت تک نہ اٹھا جائے جب تک مجلس ختم نہ ہو جائے، اور اٹھنا ہی ہو تو اجازت لے کر اٹھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور حکم یہ دیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنے کا انداز وہ نہیں ہونا چاہیے جو دوسروں کو پکارنے کا ہے، جیسے اے محمد کہنا یا دور سے اور زور سے پکارنا، بلکہ ادب یہ ہے کہ احترام اور تعظیم کے کلمے کے ساتھ ہلکی آواز میں اور قریب آ کر متوجہ کیا جائے۔ صحابہ کے لیے تو یہ حکم تھا ہی اور ابھی بھی امت کے لیے یہ حکم ہے کہ اللہ کے نبی کے روضہ اقدس پر سلام پیش کرنے میں ان آداب کا لحاظ رکھا جائے۔ اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو خصوصی ادب واجب تھا، لیکن چھوٹا اپنے ہر بڑے کے ساتھ اس ادب کا لحاظ رکھے۔ اس لیے فقہا نے لکھا ہے کہ باپ کو نام لے کر پکارنا یا شوہر کو نام لے کر پکارنا مکروہ ہے۔ یہی سلوک اپنے استاد، اپنے شیخ، اپنی تنظیم، جماعت یا ادارے کے ذمہ دار اور اپنے آفس کے سربراہ اعلیٰ کے ساتھ بھی ہونا چاہیے۔ سورہ نور مکمل ہوتی ہے جس کے اندر یہی سارے معاشرتی یعنی سماجی احکام اور آداب کو بتلایا گیا ہے اس صورت کے اندر، اس لیے یہ صورت بڑی اہم تھی اور اسی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا عورتوں کو اس کی تعلیم بھی دیتی تھی اور اس کو سکھانے کا حکم بھی دیتی، جیسا کہ شروع صورت میں گزر چکا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھی کہ عورتوں کو سورہ نور سکھایا کرو۔ اس لیے اس صورت کا ترجمہ بھی دھیان توجہ سے پڑھے اور عمل کی نیت سے پڑھے، انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا۔ روزانہ کم سے کم آدھا پاؤن پارا یا کم سے کم پاؤ پارا ترجمے کے ساتھ عمل کی نیت سے پڑھنا چاہیے تاکہ ہماری زندگی میں انقلاب آئے۔ کلاس تو ہوتی ہے رسمی انداز میں، لیکن رسم کے طور پر نہ ہو بلکہ عمل کے جذبے سے ہو تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کلاس مکمل ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔